اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل رسد احترام سامعین علی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ سورہ البقرہ کی جو پہلی 5 آیات تھیں اس میں اللہ پاک نے مومنین و متقین کے اوصاف کا بیان کیا تھا۔ وہ مومنین و متقین جو قرآن کی ہدایت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ آج کی جو 2 آیات ہیں اس میں کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد والی جو آیات ہیں اس میں منافقوں کا ذکر ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ترتیب رہنی چاہیے، چونکہ جب دعوت اسلامی اٹھی، یعنی اسلام کا پیغام ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بلند فرمایا، تو مکی زمانے میں لوگ 2 قسموں میں بٹ گئے۔ ایک وہ خوش نصیب جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، دوسرے وہ بدبخت جنہوں نے دعوت کا کھلا انکار کیا، ضد میں، عناد میں، مخالفت میں۔ اور ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا مدینہ منورہ میں جا کر، جب مسلمانوں کو طاقت مل گئی، ریاست مل گئی، اختیار مل گیا، تو اب کچھ مفاد پرستوں کا ٹولہ بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گیا، جن کے دل میں ایمان خالص نہیں تھا، مگر چونکہ مسلمان اب علاقے کی طاقت بن چکے تھے تو اب ان کے ساتھ جڑے رہنے میں مفاد زیادہ تھا، اس لیے وہ لوگ مسلمانوں کی صف میں گھس گئے۔ ان کی پہچان کرانے کے لیے اللہ نے 13 ان کی جو آیتیں ہیں وہ بیان کی۔ 13 آیتیں مسلمانوں کے لیے، 5 آیتیں ان کی صرف 5-6 خصوصیات رکھی، جس کو ہم کل پڑھ چکے پچھلے درس میں۔ کافروں کے لیے صرف ایک ہی بات ذکر کر دی، وہ ہم آج بیان کریں گے، اور منافقوں کے لیے 13 باتیں بیان کی جس کا ذکر آگے آئے گا۔ ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ رات کو کافر کہتے ہیں کہ وہ دن کو چھپا دیتی ہے۔ کسان کا بھی ایک عربی میں نام کافر ہے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، لفظی معنی کے اعتبار سے بتا رہا۔ اور جو آدمی حق کو چھپا دیتا ہے اور قبول نہیں کرتا اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک ان عربی زبان میں کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے انگلش میں ہم انڈیڈ کہتے ہیں یا نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں۔ قرآن میں ان آتا ہے، کبھی قد بھی آتا ہے، لقد جاءکم، یہ لقد یا خالی قد یا ان یا انا، یہ سارے صرف زور دینے کے لیے آتے ہیں، جملے میں طاقت پیدا کرنے کے لیے۔ الذین، میں نے بتا دیا تھا آپ کو، وہ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر کرنے والے کا فاعل کون ہے؟ وہ بندے جنہوں نے کفر کیا۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا۔ کفر ان پر تھوپا نہیں گیا، انہوں نے مرضی سے کافر ہونا قبول کیا۔ کافر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حقیقتیں جو مومنوں نے مانی تھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے سواء علیہم، ان کے حق میں برابر ہے، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جنہوں نے کفر کو چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ مشکل مقامات میں سے علماء اسے گنتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے کچھ سوالات اٹھتے ہیں جن کو سمجھنے
سی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ ابھی اس سفر کے بالکل سٹارٹر مبتدی ہیں، شروع کرنے والے ہیں، جو ضروری حد تک اللہ نے توفیق دی ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بات واضح کر کے پہنچائی جائے۔ پہلے ترجمے کو سماعت فرما لیجیے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ، ختم کا معنی ہوتا ہے ٹیپ لگانا، مہر لگا دینا۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ قلوب جمع ہے قلب کی، قاف دو نقطوں والا قلب، اس کا معنی دل ہوتا ہے، اور کاف کشمیری ہو قلب تو اس کا معنی کتا ہوتا ہے۔ قلب کاف دو نقطوں والا، اس کی جمع ہے قلوب۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی اللہ نے۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ، پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب پردہ پڑ جائے تو بندہ اندھا ہو جاتا ہے، نظر کچھ نہیں آتا اسے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، سن لیا۔ اب سوال اس پر یہ پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اللہ نے جب ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا، اب ان کے کافر ہونے کا پھر کیا قصور ہوا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بندہ تو پھر مجبور ہوا، وہ تو پھر مجبور ہو گیا، آپ نے اس کی آنکھوں بھی بند کر دی، آپ نے اس کے دل پر بھی مہر لگا دی ہے، اب وہ ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا کوئی قصور نہ ہوا، مجبور ہو گیا۔ اسلام جبر کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے لوگوں کو۔ خود اس کے دل پر مہر لگا کے اب کہنا کہ یہ اسلام نہیں لاتا، کافر ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ تو بڑی زیادتی ہے بھائی، یہ تو بہت ظلم ہو گیا۔ یہ اصل میں سوال مستشرقین اٹھاتے ہیں، دین کا انکار کرنے والے اور شبہات پیدا کرنے والے۔ اس کا جواب بڑا سادہ اور بڑا واضح ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مہر پہلے نہیں لگائی۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، آپ سنیے غور سے۔ اللہ نے پہلے مہر نہیں لگائی کہ اب وہ اسلام قبول نہ کر سکے، انہوں نے پہلے کفر کا طریقہ اختیار کیا۔ داعی حق نے، کیا میرے آقا نے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا میرے آقا نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت شروع کی تھی کچھ لوگوں سے ناراض ہو کر کہا تھا کہ میں نے انہیں نہیں بلانا دین کی طرف؟ کیا ایسا آپ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی ایسی مثال جس میں سرکار نے کہا ابو جہل بڑا ایسا بندہ ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کو تو میں نے اسلام میں آنے ہی نہیں دینا؟ ایسی کوئی مثال آپ کو تاریخ انسانی میں نہیں ملے گی۔ حمزہ جیسا حضور کے چچا کا قاتل، وہ بھی آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو مصطفیٰ اس کا بھی ایمان قبول کروا لیتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام کا اعلان یہ تھا کہ اسلام سے پہلے جس نے جو بھی گناہ کیا ہے، کلمہ پڑھنا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنا اس کی پچھلی زندگی کے جتنے گناہ ہیں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اب تو اسلام میں نہ آنے کا رستہ روکنے کا کوئی جواب ہی نہ رہا۔ جب پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ روک کیسے سکتے ہیں کسی کو اسلام میں آنے سے؟ ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی جس میں ہمارے آقا نے روکا ہو، خدا نے کوئی اس کا رستہ روکا ہو۔ لیکن جب لوگوں کو دعوت دی گئی، لوگوں نے جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا، صرف انکار نہیں کیا، حق کی دعوت دینے والے کا ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، اس کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا، کبھی اس کو جادوگر کہا، کبھی اس کو دیوانہ کہا، کبھی اس کو کوئی کہا، شاعر کہا، مجنون کہا۔ یہ جو حرکتیں انہوں نے کی حق کے خلاف، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حق قبول کرنے سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ نے پہلے مہر نہیں لگائی، انہوں نے کفر کیا جس کے نتیجے میں مہر لگی ہوتا ہے، ان کے انکار کی وجہ سے مہر لگی۔ میں اس کی دو مثالیں دیتا ہوں، بڑی سمپل ہے۔ ایک حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، وہ اس کو پرہیز کا بتاتا ہے، وہ پرہیز نہیں کرتا، وہ اس کو دوا بتاتا ہے کہ اتنے ٹائم پر کھانا اور اتنی دوائی کھانا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا، کبھی زیادہ کھا لی کبھی تھوڑی کھا لی۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ بندہ ٹھیک نہ ہو، وہ کہے کہ ڈاکٹر کا قصور ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نے نسخے پہ لکھا ہوا یہ بندہ ٹھیک
ہو سکتا، اسے کہیں گے ڈاکٹر کے لکھے نے تجھے بیمار نہیں کیا، تیری حرکتوں کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس کی دوسری مثال اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، کلاس میں پڑھتا ہے، کبھی حاضر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، سبق دیا جاتا ہے یاد نہیں کرتا، ہوم ورک دیا جاتا ہے کر کے نہیں آتا، ٹیچر اسے کہتا ہے میں لکھ دیتا ہوں تو کبھی پاس نہیں ہو سکتا۔ اب وہ امتحان میں فیل ہو جائے، لوگ پوچھے تو فیل کیوں ہوا؟ وہ جواب دیتا ہے ٹیچر نے لکھ دیا تھا کہ تو پاس نہیں ہو سکتا، میں نے کیسے پاس ہونا تھا؟ تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، ٹیچر کے لکھے نے تجھے فیل نہیں کیا، تیری حرکتوں کی وجہ سے ٹیچر نے لکھا تھا کہ تو فیل ہو جائے گا۔ کافروں پہ اللہ نے دوہا لگائی اس لیے نہیں کہ یہ ایمان قبول نہ کریں، بلکہ انہوں نے جو ایمان کی دعوت دینے والے نبی مکرم کے ساتھ جو رویہ رکھا ہے اس کی وجہ سے وہ قابل ہی نہیں رہ گئے تھے کہ وہ حق کو قبول کرتے۔ اس بات کو اللہ پاک نے مہر لگانے سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ کی مہر نے ان کو دین سے دور نہیں کیا، ان کی کفر پر حرکتوں اور ڈٹے رہنے اور حق کی مخالفت نے انہیں اس انجام سے دوچار کر دیا۔ امید ہے کہ ضروری حد تک بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنے کلام پاک کو صحیح طور پہ پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔